محترم بھائیوں بہنوں عزیزوں، آج جمادی ثانیہ کی 2 تاریخ ہے۔ سورۃ الحجرات یہ 26ویں پارے کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک ادب تو اس سے پہلی آیت میں گزر گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام تم نے نہیں کرنا۔ اس آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ ایک بات، دوسری کہ جس طرح ایک دوسرے کو اونچی آواز سے نام لے کر بلاتے ہو، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر یا اونچی آواز سے مت بلو، کیونکہ ان دونوں کاموں کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے جتنے نیک عمل کیے ہیں وہ سب کے سب برباد ہو جائے، اور تم سوچتے بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم نے تو جو کچھ کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ہی ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات جو ہے کہ اپنی آوازیں رسول کی آواز سے زیادہ نہ کرو، اونچی نہ کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا۔ بنو تمیم عرب کا ایک قبیلہ تھا، بڑے بہادر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے دجال پر سب سے زیادہ جو قبیلہ اس کے خلاف مضبوط ہوگا نا، وہ بنو تمیم ہے۔ تو وہ لوگ آئے اور یہ مشورہ ہونے لگا کہ ان کا امیر کیسے مقرر کیا جائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان میں سے ایک نے کہا کہ اقرا بن حابس تمیمی، اس کو آپ امیر مقرر کر دیں۔ حضرت عمر نے ان کے خلاف ایک اور کے بارے میں رائے دی کہ اسے امیر مقرر کر دیں۔ اس جھگڑے میں نا وہ حضرت عمر نے جب بات کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے تم نے صرف میری مخالفت کی وجہ سے یہ بات کی۔ اس میں ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ تو لکھا ہے صحیح بخاری میں حدیث، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم نے کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے حکم پر عمل کا لطف تو آیا نا۔ اور اللہ نے پھر آگے تعریف بھی کی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا ہے، تقویٰ کے لیے امتحان کر لیا ہے۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے جس طرح ایک سونا ہے نا، سونے کو وہ کٹھالی میں ڈال کر جب پگھلایا جاتا ہے، آگ دی جاتی ہے تو کھوٹ وہ جل جاتا ہے اور سونا رہ جاتا ہے۔ اس سونے کا امتحان ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ بالکل خالص سونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچی رکھتے ہیں، ان کی آزمائش ہو چکی کہ یہ متقی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ۔ اب جن لوگوں کے بارے میں یہ سند اللہ تعالیٰ عطا کرے، یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے آ جائے، ان کے متعلق اب اگر کوئی بات ان کی شان میں ان کے خلاف کرے تو اسے خود سوچنا چاہیے کہ میں کس کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ ان اصحاب کرام کے متعلق جن کے متعلق اللہ نے گواہی دی کہ جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کی آزمائش کر لی ہے، یہ ہم سے فی الواقع ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، تو اس پہلی آیت میں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ
کہ اپنی آوازیں رسول کی آواز سے اونچی مت کرو، اور ان کو اس طرح مخاطب نہ کرو اونچی آواز سے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم بلاتے ہو تو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح ہمارے رسول کو مت بلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، اللہ کے سامنے منتیں کرنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، بندگی کا اظہار کرنے والے، مگر اللہ نے آپ کو یہ عزت بخشی، اللہ نے آپ کا یہ اکرام کیا کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو تو یا کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ یا نوح، آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، وَإِذْ قُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اور تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ ان کو یہ نہیں کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، کیا فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اور نوح علیہ السلام کو کیا الفاظ فرمایا؟ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا جس کے متعلق تم سفارش کر رہے ہو یہ تمہارے اہل، تمہارے ٹبر میں سے نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، فرشتوں نے کیا کہا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتے آئے نا انسانی شکل میں تھے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کہ مہمان ہے۔ اللہ فرماتے فراغ الی اہلہ، چپکے سے کھسک گئے، گھر چلے گئے، مہمانوں کو بٹھا دیا، کھسک گئے اور بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو جب دیکھا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، دیکھا ان کے تو ہاتھ ہی نہیں بڑھتے، قال الا تأكلون، کھاتے کیوں نہیں بھائی تمہارے لیے میں نے یہ اہتمام کیا، کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس في نفسه خیفہ، دل میں خوف زدہ ہو گیا، بھئی یہ کسی اچھی نیت سے آئے ہوئے معلوم نہیں ہوتے، ممکن ہے کوئی نقصان کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی ہم نے آپ کو پھر یہ وحی کی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو۔ اتنی شان والا پیغمبر، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ اتنا جھگڑا ہے علم غیب کا کہ اس پر فرقے بن چکے ہیں، کہتے جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، کہتے نبی سب کچھ جانتا ہے، بلکہ وہ کہتے جی نبی تو بڑی بات ہے، ولی بھی جانتے ہیں۔ جب کوئی مرید گھر سے چلتا ہے تو پیر کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں میرا مرید وہ اپنے گھر سے چل پڑا ہے، اس کی دل کی بات بھی وہ جانتا ہے۔ اور دیکھو یہاں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ وہ جناب اگر انہیں علم ہوتا تو بچڑا لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، چلو بچڑا لے آئے تھے، تو پھر جب انہوں نے کھایا نہیں تو خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا نعوذ باللہ وہ کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا؟ تو اب انہوں نے حقیقت کھول دی، فرشتوں نے حقیقت کھول دی، کہنے لگے کہ ہم فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم نے بشارت دی کہ ہم آپ کو اس عمر میں، تفسیروں میں لکھا ہے کہ 80 سال یا 90 سال کی عمر تھی، کافی عمر ہو گئی تھی، اور بیوی ان کی سارہ وہ بھی اسی عمر کی تھی،
تو ہم آپ کو بیٹا دیں گے اسحاق، اور پوترا بھی دیں گے یعقوب۔ اس میں ڈبل بشارت ہے نا، ایک تو بیٹے کی بشارت، ایک زندگی کی بھی بشارت ہے نا، کہ بیٹا ہوگا، پھر وہ جوان ہوگا، پھر اس کی شادی ہوگی، پھر تمہیں ہم پوترا عطا کریں۔ تو ان کی بیوی جو نا پریشان ہو گئی، کہتی ہے، پہلے تو ہنسی، کہتی ہائے او میں اس عمر میں مجھے بچہ ہوگا، یہ تو عجیب بات۔ فرشتوں نے کہا کہ تم اس سے تعجب کرتی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے پوچھا کہ پھر فرشتوں سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کس لیے تم آئے ہو؟ فرشتے تو کوئی کسی ایسے تو نہیں آتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ جو لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں ان کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی ہے، تم وہ برباد کرو گے تو لوط کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے لوط علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے لگ گئے کہ یا اللہ وہ دیکھو تیرا بندہ ہے، آپ کا بندہ ہے، تو آپ بستی کو کیسے؟ ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم چھوڑ اس قصے کو، انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، رب تعالیٰ کا حکم طے ہو چکا ہے اور ان کے پاس ایسا عذاب آنے والا ہے جو اب کسی صورت ٹل نہیں سکتا۔ میرا استدلال بس اس قصہ میں نے بیان کر دیا، قرآن کے قصے ہیں ان میں عبرت ہے کہ فرشتوں نے کہا یا ابراہیم، نام لے کر کہا ہے۔ اچھا یا موسیٰ، یا موسیٰ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کئی جگہ، بلکہ ان کی تو قوم بھی سیدھی کہہ دیتی تھی، ہاں جی، کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، دریا پار کیا نا، سمندر پار کر کے جب آگے نکلے، اتا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے بتوں پر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ قوم ہے جو اللہ نے ان پر ان کی غلامی کی وجہ سے رحم فرمایا، مدتوں ان کے بیٹے ذبح ہوتے رہے، ان کی عورتیں ان کی بے آب روئی ہوتی رہی، ان کی عزتیں پامال ہوتی رہیں، مگر وہ ایک بات پر ڈٹے رہے کہ ہم مسلم ہیں۔ بس ان کا جرم یہ تھا، اگر وہ کہہ دیتے جناب ہم بھی گائے کی پرستش کرتے ہیں، ہم بھی جو آپ کے مذہب پر ہیں، ہم فرعون کو خدا مانتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس طرح سے ان کی بے آبروئی ہوتی یا ان کے لڑکے قتل ہوتے۔ بس اتنا انہیں پتہ تھا ہم مسلمان ہیں، آگے دین شین کا ان کو خاص پتہ نہیں تھا۔ اور مشرک قوم کے اندر رہنے کی وجہ سے ان میں بھی شرک کی باتیں در آئی تھی، داخل ہو چکی تھی، عقیدہ خراب ہو چکا تھا، جس طرح پاک و ہند کے مسلمانوں کے عقیدے کفار میں رہنے کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں۔ چارپائی بچھائیں گے نا تو کتب کی طرف اس کی پائنتی نہیں کرتے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، قبلے کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے اور کتب کی طرف بھی چارپائی کی دامن نہیں کرتے۔ کتب تارا ہے جی، کتب تارا، تارے کی پوجا تو ہندو کرتے ہیں، مسلمان کو تارے سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے اندر، میت فوت ہوگی، تیسرے دن جناب کٹ ہونا ہے، 7ویں دن پھر کٹ ہونا ہے، 10ویں دن پھر کٹ ہونا ہے، 40ویں دن پھر کٹ ہونا ہے۔ یہ ہندوؤں کا رواج ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رواج نہیں ہے۔ تو خیر قوموں کے اندر یہ سلسلہ آ جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یا موسیٰ کا لفظ فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تمہیں
اپنے پاس اٹھا کر لے جانے والا ہوں، یہ لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یا عیسیٰ کہہ کر، یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، یا ایھا النبیو نہیں کہا، کیا یا عیسیٰ انی متوفیک۔ داؤد علیہ السلام کو دیکھ لو، قلنا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، ولا تتبع الهوى، خواہش کے پیچھے نہیں لگنا، فیضلک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی تمہاری خواہش۔ یا داؤد کہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا، قرآن مجید میں کہیں بھی یہ کہا یا محمد نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے آگے پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو سمجھو اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یا ایھا الرسول کہا، اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے تعریف فرمائی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے نبی، انا ارسلناک، کیا آگے، شاہدن، شاہدن کا کیا معنی ہے؟ کئی کہتے ہیں جی شاہد کا معنی جو حاضر ہو، بالکل حاضر ہو، حاضر، ہم نے آپ کو حاضر بنایا، نہیں نہیں، وہ تو شاہد کا معنی سب جانتے، شہادت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب امتوں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ یہ لوگوں پر شہادت دیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر شہادت دے۔ یہ شہادت کون سی مراد ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ پروردگارا، میں نے تیرا احکام، تیرا حکم، تیری وحی، تیرے احکام سب پورے کے پورے ان تک پہنچا دیے تھے۔ یہ ہے آپ کی شہادت۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب آخری حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں آپ نے ایک خطبہ دیا، اور سب سے آخر میں لوگوں کو مخاطب کر فرمایا انکم تسألون عنی، تم سے میرے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کیا کہو گے؟ قالوا، سارے مجمع میں کہا، نقول، ہم کہیں گے بلغتا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ، اپنا حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، آپ نے ہماری بہت خیر خواہی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کی، اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف کہا اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، تو حوض کوثر تو اللہ نے احسان جتلایا اپنے نبی پر، کوئی اتنی بڑی نعمت ہے کوثر، اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت میں بہنے والی نہر کوثر، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ پی لے گا اس کے بعد پیاس اس کو تنگ نہیں کرے۔ تو اتنی بڑی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں نہر ہے، وہاں سے پرنالے گریں گے میدان حشر میں،
حوض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سینکڑوں میلوں کا وہ حوض ہوگا، اور اس پر آپ نے فرمایا آسمان کے تاروں جتنے پیالے ہوں گے، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہی نہیں، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا۔ پوچھا گیا جی آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر کچھ گھوڑے ہوں بالکل سیاہ، اور ان میں ایک آدمی کے گھوڑے ایسے ہوں جس کے چاروں پائیں، جن کے چاروں پاؤں بھی سفید ہوں اور پیشانی بھی سفید ہو، تو کیا وہ اپنے گھوڑے نہیں پہچانے گا؟ کیا بالکل پہچانے گا۔ فرمایا میری امت کے جو لوگ ہوں گے نا، وضو تو پہلی امتیں بھی کرتی آئی ہیں، حدیث میں کئی لوگوں کا ذکر ہے اس نے وضو کیا اور پھر یہ ہوا، وضو کیا اور پھر یہ ہوا، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں۔ اچھا تو میں پہچان لوں گا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، اتنے میں نا فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف لے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے تیرے بعد انہوں نے کیا نئے کرتوت کیے تھے، کیا نئے کام کیے تھے۔ فاقول کما قال العبد الصالح، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میں وہ بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی۔ وہ کیا بات ہے؟ اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا يَا عِيسَىٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو، تو نے کہا تھا؟ یہ سوال ہی اتنا یعنی خوف زدہ کرنے والا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، وہ جو لمبی حدیث ہے نا، شفاعت والی حدیث، شفاعت والی، جس میں ہے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ سفارش کریں کہ میدان حشر میں خراب ہے حال، حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا، سورج بالکل قریب ہے، پسینے میں لوگ غرق ہے، تو آپ سفارش کریں، آپ ہمارے والد ماجد ہیں، وہ یاد کریں کہ نہیں میں نے تو ایک غلطی کی تھی، میری جرت نہیں ہے، میں نے اللہ نے منع کیا تھا اس پودا کھانے سے، میں نے کھا لیا، جاؤ نفسی نفسی، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ سب سے پہلے پیغمبر ہے۔ تو وہ لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ ہر نبی ایک ایک عذر پیش کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کہا نا بھائی میں نہیں یہ کام کر سکتا، جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک حدیث میں تو اس نے ذکر ہی نہیں آیا، راوی نے ذکر نہیں کیا کہ وہ اپنا کیا عذر پیش کریں گے، لیکن دوسری حدیث میں ان کا عذر بھی آیا ہے، وہ کہیں گے بھائی مجھے تو شرم آتی ہے اور خوف آتا ہے، میرے امتیوں نے مجھے پوجنا شروع کر دیا تھا، میں نہیں جاتا۔ دیکھو امتیوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی یہ حالت طاری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ فرشتے کہیں گے نا مجھ سے کہ تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا تھا، تو میں وہ لفظ کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے جو کہیں گے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں موجود رہا اس وقت تک کی تو میں شہادت دے سکتا ہوں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر ان کا نگہبان تو تھا، مجھے کیا پتا کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے۔ وہ بات سمجھ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کن پر دیں گے؟ جو ان کے زمانے کے ان کے سامنے لوگ تھے۔ باقی صحابہ کرام شہادت دیں گے کن کے بارے میں؟ تابعین کے، کہ ہم نے اپنے اللہ کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تابعین اگلی جو نسل ہے ان کے متعلق ہمارے جو ہمیں سمجھانے والے وہ شہادت دیں گے یا اللہ ان کو بات ساری ہم نے پہنچا دی۔ سمجھو نا، جب بات پہنچ جائے نا پھر عمل نہ کرے اس پر، پھر اس پر اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔
ایک بات، ایک شخص کو علم بھی نہیں ہے، اس کی تو چلو کچھ نہ کچھ معذرت قبول ہو سکتی ہے، لیکن جسے علم ہے اس کا کیا عذر قبول کیا جائے گا؟ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ کا لفظ کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، آپ اس امت پر شہادت دیں گے، ومبشرن، اچھا وہ حدیث میں پوری کر دیتا ہوں آیت کا مطلب، وتکونوا شہداء، ہم نے تمہیں افضل امت اس لیے بنایا کہ تم گواہی دو پہلی ساری امتوں پر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے نوح میرا پیغام ان لوگوں تک تم نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہاں جی پہنچایا، لیکن یہ مانے نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کیوں بھائی نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں جی کوئی نہیں پہنچایا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے بھائی تمہارا کوئی گواہ ہو؟ کہیں گے ہاں میرے پاس امت محمد گواہ موجود ہے، وہ بتائیں گے کہ نوح نے سارا پیغام اللہ کا پہنچا دیا تھا۔ تو امت محمد گواہی دے گی کہ یا اللہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ وہ پوچھا جائے گا کیسے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تجھ سے سچا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور تو نے اپنی کتاب میں ہمیں بتایا تھا کہ میں نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، ہم کیوں شہادت نہ دیں جب تیری بات ہمارے پاس موجود ہے؟ ضروری نہیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں تو شہادت دے یا کانوں سے سنیں تو شہادت دے، ہم تیرے فرمان پر شہادت دے رہے ہیں کہ پروردگارا ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ نوح سچے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ شاہدن و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف صرف ایک، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی ان کو کہہ دو میرا یہ راستہ کہ میں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، اپنی بندگی کی طرف بھی نہیں بلاتا، سب کو میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی بندگی کی، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر تھے، روشنی، دنیا میں روشنی پھیلا دی، سورج کی طرح نہیں تھے روشن کے آپ سے روشنی نکلتی ہو، ہاں جی، یا یہ بجلی کے بلب کی طرح، یہ روشنی بیچاری تو کچھ بھی نہیں ہے، دلوں کو روشن کرنے والے، ہدایت عطا کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا محمد، کہیں فرمایا قرآن مجید میں اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کر، ہاں تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر، اور فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، کپڑا لپیٹ کر سونے کا وقت ختم ہو گیا، قم، اٹھ کھڑا ہو، فانذر، لوگوں کو ڈرا۔ خوشخبری پہلے نہیں آئی کیونکہ پہلے سارے تو کافر تھے، اب ان کو کیا خوشخبری دی جائے؟ پہلے تو ڈرانا ہی ہے نا کہ تم اگر اس اللہ کی نافرمانیوں سے، شرک و کفر سے باز نہ آئے تو پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ قوم، اٹھ کھڑا ہو، فانذر، لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، لوگ تو بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، ان کے پاس فوجیں، اور کسی کو بڑا مت سمجھو، کچھ حقیقت ہی کسی کی نہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف اپنے رب کو بڑا جان، کسی کو کچھ بھی نہ سمجھ کر ہمارا پیغام لوگوں کو پہنچا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے، اپنا دامن پاک رکھ، دامن پر کوئی داغ نہ آ جائے۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دے، شرک کی گندگی۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ،
کسی پر احسان اس لیے نہیں کرنا کہ یہاں سے مجھے کچھ زیادہ ملے گا، احسان کرنا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان سے کچھ حاصل کرنے کی نیت سے کسی شخص پر احسان مت کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایسے الفاظ کے ساتھ کیا۔ اب جو شخص کہتا ہے یا محمد، یہ جو آیت ہے نا وہ کہتے ہیں یا محمد یا محمد، اللہ نے فرمایا اکثرہم لا یعقلون، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ایک تو آوازیں دینا، یہ انشاءاللہ بیان ہوگا پھر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو مسلمان ہیں، یہ ساری حدیثیں بھی پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو سلوک ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اکرام ہے، اللہ اپنے رسول کی جو عزت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عین مسجدوں میں ایک طرح لکھا یا رسول اللہ، یا اللہ، ایک طرح لکھا یا محمد۔ اول تو یہاں آواز دینا اتنے یعنی تقریباً 6000 کے قریب کلومیٹر بن جاتے ہیں، یا کتنے مکہ مکرمہ تک، اتنی دور سے آوازیں دینا، اس کے متعلق غور کر لو۔ پھر نام لے کر پکارنا یا محمد، اساں یا محمد کہنا ہے، انہاں لوگوں نے سڑدیاں رہنا ہے۔ اما ہمیں جلنے کی کیا ضرورت بھائی؟ بے ادبی تم کر رہے ہو، جس کے رسول کی بے ادبی کر رہے ہو وہ جانے اور تم جانو۔ ہم تو بات سنا سکتے ہیں، ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں، جلنے جلانے تم بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو بجائے جلانے کے ایک دوسرے سے محبت کا سبق سیکھو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا